جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل مضارع سے پہلے جو نواسب اور جوازم یعنی کچھ حروف ہیں جو مضارع کو حالت نصب میں اور کچھ حروف ہیں جو مضارع کو حالت جزم میں لے جاتے ہیں، وہ ہم پڑھ رہے تھے کہ ان حروف کے آنے سے مضارع میں کیا فرق آتا ہے اس کی شکل میں۔ تو ان میں ہم جیسے لا ناہیہ ہے جو جزم دیتا ہے، اس پہ ہم مشق کر چکے ہیں، کئی جملے ہم نے پڑھے جن میں لا ناہیہ استعمال ہوا۔ اسی طرح ان کا استعمال ہم نے دیکھا۔ اب ایک اور حرف ہے لام تعلیل، اس کے حوالے سے یہ ایک ایکسرسائز ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاس میں ہم نے یہ ان پہ اسی طرح کی ایک ایکسرسائز کی تھی۔ اچھا، یہاں پہ اب جو جملے ہیں ان میں خالی جو جگہ ہے اس پہ آپ نے کوئی بھی فعل مضارع جو اس کانٹیکسٹ میں یعنی فٹ بیٹھ رہا ہے اپنے وہ لانا ہے۔ تو لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں اکثر جگہوں پہ مضارع سے پہلے لی یا ان، یعنی وہ جو بلینک ہے نا، بلینک سے پہلے لی آ رہا ہے جو لام تعلیل ہے یا ان ہے۔ تو یہ دونوں ہی، چاہے لام تعلیل ہو یا ان ہو، دونوں ہی مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ تو اس کا بس آپ نے دھیان رکھنا ہے، وہ جو آپ صیغہ استعمال کریں گے وہ حالت نصب میں ہوگا۔ جی پہلا جملہ جی پڑھیے۔ خرج الطلاب من الفصول، یہ فصول ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اور اچھا، اس میں ہاں کچھ لفظ ہیں جو شاید آپ کو معلوم نہ ہو، جیسے فصول ہے۔ فصول اس کا ہم نے واحد پڑھا ہوا ہے، یہ فصل کی جمع ہے۔ فصل کسے کہتے ہیں؟ کلاس روم۔ ہاں ٹھیک ہے، اور طلاب طالب کی جمع ہے۔ تو یہ تو کلیئر ہو گیا نا کہ طالب علم کلاس رومز میں سے نکلے۔ اس میں آخری جو لفظ آ رہا ہے ضوضاء، ضوضاء کسے کہتے ہیں؟ یہ کسی کے علم میں ہے؟ شور و غل۔ ہاں شور و غل، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب کیا جملہ بن رہا ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ یا جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نکلے کلاسز سے شرغل کرنے کی وجہ سے لی سبب۔ نہیں تو پھر بلینک میں کیا آئے گا؟ یہ تو ہوا نا کہ طالب علم نکلے کلاسز میں سے تاکہ شور کا سبب، تو اب اس میں کیا آئے گا بلینک میں؟ شور کا سبب لیجتنبا، کہ وہ بچیں اس سے، شور کے سبب ہونے سے۔ اور کوئی سوچیں اس کے علاوہ؟ وہ کھیل کا ایک ہے، وہ ہم نے پہلے بھی لفظ پڑھا تھا۔ نہیں عربی کو چھوڑیں، ابھی ویسے اردو میں پہلے ایک دفعہ کوئی جملہ تو بنے نا، ہمیں پتہ تو چلے یہ جملہ بن کیسے رہا ہے، کون سا فعل آئے گا، پھر دیکھ لیں گے کہ جی اس کی عربی کیا ہوتی ہے۔ کہ وہ دیکھیں۔ ہاں بالکل یہی ہونا چاہیے نا کہ وہ مطلب کلاس میں ہے کوئی یا کمرے میں ہے اور وہ باہر نکل رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے یا یہ جاننے کے لیے کہ یہ شور کیوں ہو رہا ہے۔ شور باہر سے آ رہا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے یا اس کا سبب جاننے کے لیے۔ تو جاننے کے لیے کیا لفظ ہوتا نعلم۔ ہے؟ آپ کی آواز بہت وہ آہستہ ہے، ذرا تھوڑا قریب کر کے بولیے بھائی۔ علامہ، جاننا، علم سے علامہ، کچھ اس طرح کا۔ علامہ، لیشاہد، ہاں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ وہ لیعلم، لیعلم، ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر تو ہم کہتے ہیں تاکہ وہ دیکھیں تو پھر ہوگا لی یشاہدو، اور اگر ہم کہتے ہیں تاکہ وہ جانیں تو لیعلمو۔ لیکن جو یعلمو ہے نا وہ ذرا زیادہ فارمل ہے، وہ مطلب کچھ سیریس نوعیت کی چیزوں میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ جو سب سے زیادہ مناسب ہے نا، جو عام گفتگو میں ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز جان لو، وہ چیز جاننی ہے، مجھے یہ پتہ کرنا ہے، وہ تو اس طرح کی جگہوں پہ عرفہ یعرفو آتا ہے۔ علیمہ جو ہے نا وہ نارملی جیسے کوئی سیریس ایکٹیویٹی ہوتی ہے جاننے کی، یہ ہے عرفہ یعرفو، یہ یہاں سب سے زیادہ بہتر ہے جاننا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہوگا لی یعرفو، تاکہ وہ جانے۔ اگر آپ شاہدہ یشاہدو
استعمال کرتے ہیں دیکھنا، تو وہاں سے یہ لفظ بنے گا لیشاہدو. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اس میں نون گر رہا ہے نا لیعرفو یا لیشاہدو میں، اس کی لام تعلیل کی وجہ سے. دوسرا جملہ پڑھیے گا. من أي إذاعة تريدون أن يشاهد أن يسمعوا الأخبار يا إخوان أو أن تسمعوا الأخبار يا إخوان. ہاں اب ٹھیک ہے، بالکل صحیح، چونکہ اخوان مخاطب ہے نا تو جمع مخاطب آئے گا. ٹھیک ہے. من ای اذاعہ تریدون ان تسمعوا الاخبار، یہ ہے تسمعوا. ٹھیک ہے. اذاعہ کسے کہتے ہیں؟ ریڈیو کا چینل. ٹھیک ہے. تو تم لوگ کون سے ریڈیو سے خبریں سننا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، تسمعونا تھا وہ ان کی وجہ سے تسمعو ہو گیا. جی نمبر 3. یا زینب ایمکنک ان تقرئی هذا العنوان باللغة الفرنسية. ان تقرئی. بالکل صحیح، ہاں بالکل صحیح. یا زینب یمکنکی ان تقرئی، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور تکتبی بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے نا کسی نے لکھوانا ہو فرانسیسی میں. تقرئی اصل میں کیا ہے یہ؟ اگر ان نہ ہو تو ویسے یہ صیغہ کیا ہوگا؟ تقرئین. تقرئین. ویسے یہ ہے لفظ، یا اس کو یوں لکھیں تو زیادہ بہتر ہے، تقرئین. لیکن وہ نون گر رہا ہے ان کی وجہ سے. اور مطلب کیا ہے اس کا؟ اے زینب، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس ایڈریس کو فرینچ زبان میں لکھو یا پڑھو؟ خرجت الطالبات، یہ خرجتا ہوگا. لا. خرجت الطالبات، خرجتی نہیں، خرجتی بھی نہیں ہوگا. خرجت. ہاں اب ٹھیک ہے. خرجت. خرجت الطالبات الجدد ہم، لتذهب إلى المديرة أو لتذهبن بہت قریب لتذهب. ہیں. اس کو ایک دفعہ پھر سوچیں. تذہبنا ہوگا یا ليذهبن. ہاں یذہبنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، جمع مؤنث ہے لیکن غائب ہے. ہاں بالکل صحیح. یہ ایک آدھ دفعہ پہلے بھی شاید بات ہوئی تھی کہ اگر فعل شروع میں آ رہا ہو نا، یعنی جملے کا آغاز فعل سے ہو، اس کے بعد اس کا فاعل آ رہا ہے اگر، تو وہ فاعل چاہے جمع بھی ہو، فعل کا صیغہ واحد ہی کا پھر بولا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے خرجت یہ واحد ہے. آگے حالانکہ جو فاعل ہے طالبات یہ جمع ہے، لیکن وہ پہلا صیغہ واحد ہے. لیکن آگے جب جو اس کے لیے فعل یوز ہوگا نا، اب آگے دوبارہ طالبات کا لفظ تو نہیں آ رہا، تو وہاں پہ پھر جمع کا ہی صیغہ بولیں گے، تاکہ یہ پتہ تو چلے نا کہ ہم زیادہ طالبات کی بات کر رہے ہیں. تو اس لیے لی یذہبنا. ٹھیک ہے. خرجت الطالبات الجدد لیذہبن الی المدیرہ. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ جو نئی اسٹوڈنٹس ہیں فیمیل، وہ نکلیں تاکہ وہ پرنسپل کے پاس جائیں. ٹھیک ہے. طالبات کا واحد کیا ہوتا؟ طالبہ. اور جدد کا واحد کیا ہوگا؟ جدید. ہاں جدد جو ہے وہ جدید کی جمع بھی جدد ہوتی ہے، اور جدیدہ یعنی جو مؤنث ہے، جدید مذکر ہوگا نا، وہ جدیدہ مؤنث کے لیے ہوگا. تو دونوں کی جمع جدد استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مدیرہ جو ہے وہ آپ نے بتا دیا پرنسپل کے لیے. اچھا اگر ہم جیسے ابھی تو ہم نے پڑھا نا اس طرح کہ خرجت الطالبات الجدد، اگر میں اس کو ملا کے پڑھنا چاہوں، یعنی خرجت کو طالبات کے ساتھ ملا کے بولنا چاہوں، پھر کیسے پڑھیں گے؟ الطالبات الجدد. ہم، نہیں وہ تو ٹھیک ہے الطالبات الجدد، لیکن اس سے پہلے والے سے، اس سے خرجت سے کیسے ملائیں گے؟
اس کو ذرا طالبات کے ساتھ ملا کے پڑھیے. آپ نے کہا تھا کہ اس میں کسرہ آ جائے گا پھر نیچے زیر جب اس کو ملائیں گے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یعنی جب اگر دو حرف کہیں ساکن ہو جائیں نا، مطلب اب یہ خرجت ایک لفظ ہے جس کا آخری حرف ساکن ہے، ساکن. اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے اس کا پہلا حرف اگر ساکن ہے، ٹھیک ہے، مطلب اگر دو حرف کہیں اکٹھے ایسے ہو جائیں جو ساکن ہوں، تو پھر ہمیشہ پہلے والے کو، ہمیشہ تو نہیں، مطلب آپ کہہ لیں کہ اکثر یا زیادہ تر اس کو پہلے جو ساکن ہوتا ہے اس کو زیر دیتے ہیں. تو خرجت الطالبات، یوں اس کو ملا کے پڑھیں گے، خرجت الطالبات. اچھا جی، اور یذهبنا کیوں پڑھ رہے ہیں، تذهبنا کیوں نہیں پڑھا؟ جمع مؤنث کی غائب کا صیغہ ہے یہ، اور آپ نے بتایا کہ شروع میں تو شاید اس کو واحد ہم کر دیں گے فعل کو جہاں جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہو، لیکن بعد میں اس کی وضاحت نہیں ہو سکے گی، اس لیے ہم جو فاعل ہے ویسا ہی فعل استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، جمع مؤنث اور ہے یہ غائب تو اس لیے یذهبنا ٹھیک ہے. تذهبنا ہوتا ہے جہاں مخاطب ہو جمع مؤنث. جی نمبر 5، آپ میں سے کوئی اور بھی پڑھ لے، کون کون ہے آج ہمارے ساتھ؟ جی رشد، آپ کا نام رشد ہے یا کیا راشد ہے؟ راشد ہے سر، راشد. اچھا راشد، ہاں راشد صاحب آپ پڑھیے گا. میں سر اصل میں ہاں لسننگ موڈ میں پڑھ نہیں میرا سکتا. آفس مطلب سن رہا ہوں آپ کو. او اچھا اچھا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی آمنہ آپ پڑھیے. جی. جاء هؤلاء الطلاب إلى الجامعة الإسلامية من بلاد مختلفة ليعلموا اللغة العربية والقرآن والحديث والفقه والتوحيد. ليعلموا کیونکہ اس میں غائب ہے اور جمع مذکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی اور مطلب کیا ہوگا اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ طالب علم آئے اسلامک یونیورسٹی کے ڈفرینٹ کنٹریز سے تاکہ وہ سیکھیں عربک لینگویج، قرآن، حدیث، فقہ اور توحید کے سبجیکٹس. اصل میں سیکھنے کے لیے یعلمون نہیں آ سکتا، سیکھنے کے لیے ہوتا ہے یہ تعلم. یہ جو ہے نا تعلم یتعلم، یہ ہوتا ہے سیکھنے کے لیے. اگر تو ہم نے کہنا نا کہ وہ اس لیے آئے ہیں تاکہ وہ سیکھیں، تو پھر ہم کہیں گے لیتعلموا، ٹھیک ہے. تو جو آپ نے استعمال کیا وہ ہے علیم یعلم. علیم یعلم ہوتا ہے نہیں جاننا، تو اس کا مطلب ہوگا کہ نہیں وہ یہ قرآن حدیث اور ان چیزوں کو جاننے کے لیے آئے ہیں. وہ بھی آ سکتا ہے لیکن ویسے یتعلم زیادہ بہتر ہے، یا اس کو مزید سمپل کر سکتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ وہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، مطلب وہ اس لیے یہاں پہ آئے ہیں تاکہ وہ عربی، قرآن، حدیث، فقہ اور توحید پڑھ سکیں. تو پڑھنے کے لیے کیا لفظ ہے یہاں پہ؟ یدرسون، یدرسون. ہاں ویسے یدرسونا ہوگا لیکن وہ لام کے ساتھ نون نہیں آئے گا، تو یہ سب سے بہتر یہاں پہ ویسے یہ لگ رہا ہے، یا وہ یتعلم بھی ٹھیک ہے. ذرا سا ید رسو، تو اس سے ہوگا لی ید رسو، ٹھیک ہے جی. ہاں نمبر 6، جی سمیرہ آپ پڑھیے. ان کہبت یا بناتی. نہیں سمجھ نہیں آیا. تردنا ان
यहाँ पे आएगा या बनाती तो तशरबू आएगा, या मतलब पीना है, कहवा या बनाती। ठीक है, लेकिन सीगा भी देखिए कौन सा आएगा। या बनाती आएगा, इसका मदारे का हाजिर है ना, तो तशरबना। हाँ, तशरबना, बिल्कुल ठीक है, जमा मुअन्नस मुखातब है ना, तो जिस अतुरिदना अन तशरबना, ठीक है। तो इसमें तो चूंकि नून इसका हिस्सा होता है ना, इस फेल का जमा मुअन्नस के मानी इससे पैदा होते हैं, ये ज़ायदा नहीं है, ये नून हमेशा आएगा, नसब में भी, जज़म में भी, और नॉर्मल मुजारे में भी। ठीक हो गया। अतुरिदना अन तशरबना अलक़हवा या बनात, कि ए लड़कियों तुम कहवा पीना चाहती हो। जी नंबर 7, नंबर 7 जी इज़्ज़ा अल्ताफ़। या अय्युहल इख्वानी ला तखरुजू मिनल फस्ली क़ब्ल अन, क्या उर्दू में आएगा बता इधर? दें पहले, उर्दू में क्या है, नहीं लगता यहाँ पे क्या आना चाहिए। ना तुम निकलो क्लास से, हम्म, लेक्चर से पहले, लेक्चर खत्म हाँ, होने से पहले ही है। नहीं यहाँ लेक्चर है या मुदर्रिस है। मुदर्रिस है। मुदर्रिस है। अब बताइए क्या होगा इससे पहले के। मुदर्रिस की मौजूदगी है। क्लास से ना निकलो इससे पहले कि मुदर्रिस, चला जाए। हाँ ठीक है, इससे पहले कि मुदर्रिस चला जाए या निकल जाए। अच्छा, उसके बाद आगे भी पहले ज़रा उर्दू में कर लें, इजी हो जाएगा। पढ़िएगा आगे। उखरुजू बाद उर्दू में अब बताएं इसको, यानी क्या कह रहा है। उखरुजू कौन सा फेल है। ये अलिफ से इस्तेफाम का है। नहीं, इस्तेफाम नहीं है यहाँ पे। इस्तेफाम का जो अलिफ होता है ना, उस पे वैसे भी ज़बर होता है हमेशा। तो उखरुजू ये वाहिद मुतकल्लिम तो नहीं है। हाँ, वाहिद मुतकल्लिम भी नहीं है, बिल्कुल सही है। ये मजहूल का सीगा है, मजहूल, मजहूल का सीगा है। मजहूल है कौन से फेल में, माजी में कि मुजारे में। मज़ारे में। मुजारे में नहीं, मुझे तो इसमें मसला लग रहा है, मजहूल नहीं हो सकता, क्योंकि जो मुजारे में मजहूल होता है उसमें जो सेकंड लास्ट है उस पे ज़बर होता है ना। वाव को तो हम काउंट नहीं करेंगे ना, वाव तो बेसिकली वो जमा मुजक्कर के लिए आया है। जीम को देखें, आखिरी हफ्त तो जीम होता है ना पहले सीगे में, तो उस लिहाज से रा, जो से पहले रा आ रहा है वो रा है ना सेकंड लास्ट, उस पे ज़बर तो नहीं है, तो मजहूल भी नहीं है ये। अमर तो नहीं है, अमर का सीगा ये। हाँ, ये आवाज़ बहुत कमज़ोर सी आई है, लेकिन बात ठीक है। फिर बताइए भाई क्या कहा। अमर का सीगा सर। अमर का हाँ, अमर, सीगा है। अमर का सीगा है, बिल्कुल सही है। मुज़क्कर मुखातिब। जमा मुजक्कर, हाँ बिल्कुल सही है, यही है, अमर है ना। जी। देखे ना, हमने पढ़ा था अमर, इसमें माजी होता खराजा, मुजारे है यखरुजु, तो अब यखरुजु से अमर इसका वो बनेगा ना उखरुज, तो उखरुज जमा में जाके उखरुजु, ठीक है। तुम निकलो। हाँ, निकलो, तुम लोग निकलो। आगे वो क्या कह रहे हैं। बाद बाद ये के मुदर्रिस क्लास से पहले। हाँ वही है, जैसे ऊपर उसने कहा ना कि क्लास से ना निकलो उस्ताद के निकलने से पहले, अब वही कह रहा है कि तुम निकलो इसके बाद के वो निकलें, और इसके बाद के मुदर्रिस, हाँ और तुम दाखिल हो क्लास में इससे पहले कि वो दाखिल हो मुदर्रिस। हाँ सही है, मतलब निकलो उनके निकलने के बाद और दाखिल हो उनके दाखिल होने से पहले। ये जो वदखुलू है ये कौन सा फेल है। वदखुलू ये भी अमर ही होगा। भी हमारी है। हमारी है। इस पे आप लोग फौरन पहुंच गए कि ये अमर है। उसके बारे में तो बहुत सारी ऑप्शंस दी थी उखरुजू के बारे में।
سر اب سمجھ میں آ گیا نا کہ جو جملے کے اس حصے میں وہی یہاں پہ بھی آ جائے گا. ہاں صحیح ہے, پیٹرن سیم ہے نا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب بلینک جو ہے وہ فل کیجئے گا تینوں میں. قبل ان بول دیں پہلے والے میں این یدخل آئے گا. لا تخرجوا ان من یخرجا, الفصل. ان یخرجا. پہلے ہاں والے. ٹھیک ہے, ان یخرجا بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد اخرجوا بعد ان تخرج آ جائے گا. یہاں تخرج آئے گا. ان یخرجا ہے میرے خیال میں. ہاں نہیں ادھر بھی تو وہی نا, دیکھیں یہاں پہ بھی ان استاد یخرجا. ہی کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو غائب ہے. یہاں پہ بھی وہی آئے گا, مطلب پہلی بلینک میں بھی یخرجا ہے, اس میں بھی یخرجا ہی آئے گا. اخرجوا بعد ان یخرجا, اور اس کے بعد وادخلوا الفصل قبل ان ان یدخلا. یدخلا. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے جی. یا ایھا الاخوان لا تخرجوا من الفصل قبل ان یخرج المدرس, اخرجوا بعد ان یخرج وادخلوا الفصل قبل ان یدخلا. یہ آپ پڑھیے گا. رونق ہیں ہمارے ساتھ, نعمان خالد صاحب آپ بتائیے. سر انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ آفس میں لسننگ موڈ میں. او اچھا اوکے, چلیں آپ ہی پڑھیے پھر. انتی خرجتی من الفصل لی المائی الیس کذالک. اب لی المائی آ رہا ہے تو المائی مطلب پانی. پہلے تو یہ سمجھا دینا کہ یہ کہہ کیا رہا ہے, پہلے والے مطلب جملے میں ذرا سمجھا دیں کہ کیا کہہ رہا ہے. انتی خرجتی کے انتی مخاطب کر رہے ہیں نا کسی بندی کو, کسی لڑکی کو کہہ رہے ہیں انتی خرجتی, آپ نکل رہی ہیں, آپ آ رہی ہیں من الفصلی کلاس روم کے اندر, للمائی. اب لی اور مائی مجھے نہیں معلوم اس میں کیا آئے گا. نہیں نکلنے کے لیے آئے گا خرجا یا آنے کے لیے آئے گا. آنے کے جی میں لیے بتاؤں استاد. کیا کلاس کیا یہ پانی پینے ماضی کے کا لیے ہے. جا رہی ہے؟ تم ہاں نہیں نکلی, خرجا نکلنے کے لیے آتا ہے نا. تم نکلی. ہاں اور دوسرا یہ ماضی ہے, بالکل صحیح. تو تم کلاس سے نکلی. جی اب کیا ہے؟ پانی کے لیے, پانی پی. بلینک میں پینا آئے گا تاکہ تم پانی پیو. الیس کذالک یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے, پوچھنا, کنفرمیشن. کوشچن پوچھا ہے. ہاں ٹھیک ہے, کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ ہاں صحیح ہے, ٹھیک ہو گیا. اور یہ ایک ہی لفظ ہے پورا الیس کذالک؟ نہیں تین ہے نا. تین ہے. آ اچھا کون سے؟ آ لیسا کذالک. ہاں ٹھیک ہے. نہیں کاف الگ ہے, کاف الگ ہے, ذالک الگ ہے, ایسا ہے. کاف الگ ہے اور ذالک الگ ہے. ذالک بالکل کا صحیح. تو ضمیر آ گئی نا. کیا نہیں اس طرح. ٹھیک کیا ہو گیا, کیا ایسا ہی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, لفظ چار ہی بنتے ہیں, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. جو ہے وہ استفہام کا ہے, حمزہ جو سوال کے لیے آتا ہے, لیسا نفی کے لیے آتا ہے, کا جو ہے تشبیہ کے لیے ہوتا ہے, ذالک کا اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چار چیزیں ہیں, بالکل صحیح. تو کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ ہاں جی, تو اب عربی میں بتائیے گا اس کا کیا بلینک میں کیا آئے گا. اشرب الماء لتشرب الماء لتشرب. الماء. لیکن آپ نے شروع میں کہا تھا کہ یہاں بندی سے بات کر رہے ہیں. انتی خرجتی, تو پھر خرجتی. تشربہ آئے گا یا کیا آئے گا؟ تشربینا. ٹھیک ہے, ایک اس میں تھوڑا سا اس کو اور موڈیفائی کرنا ہے, ایک تبدیلی اور ہے. تشربینا پہ لام آ گیا نا. تشربی آ ہاں جائے گا. تشربی آ بالکل جائے گا. صحیح, اب ٹھیک ہے.
اب بالکل صحیح ہے. نہیں یہ ہو جائے گا لی تشربی. ٹھیک ہے. انتی خرجتی من الفصل لتشربی الماء الیس کذالک. ٹھیک ہے جی، اچھا ہے. نیچے انہوں نے وہی کمپیئر کیا ہوا، دونوں کو دکھایا ہوا، جو مضارع مرفوع ہوتا ہے اور مضارع منصوب ہوتا ہے. یہ آلریڈی ہم کر چکے ہیں. وہی کہ جو مضارع مرفوع ہے اس کے اینڈ پہ ضمہ آ رہا ہے، یذہبو، نصب میں اس کے اینڈ پہ فتحہ ہے، یذہبا. یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے. اچھا، نمبر 4 ہے تأمل ادوات النفی، یعنی وہ الفاظ جن میں وہ جملے ہیں جن میں نفی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ماضی میں ایک جملہ یہاں ماضی کا ہوگا، ایک حال کا، ایک مستقبل کا. یہ ایک آدھ دفعہ ہم نے سرسری سی بات کی تھی کہ ماضی میں نفی کیسے کرتے ہیں، حال میں اور مستقبل میں. تو جی اس کو پڑھیے، الف کو پڑھ لیں پہلے. ذهبت إلى السوق أمس. یہ ماضی ہے. تو یہ واحد متکلم ہے، تو اس میں ہے نا ہم نے ما ذهبت إلى السوق أمس پڑھا ہے کیونکہ یہ ماضی میں ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہ ماضی ہے کہ ذهبت إلى السوق أمس، کل میں بازار گیا تھا یا کل میں بازار گئی تھی. اور ماضی میں ہم نفی کے لیے یعنی فعل ماضی کے ساتھ ما استعمال کرتے ہیں. آسان ہے یہ. ما ذهبت إلى السوق أمس، کل میں بازار نہیں گیا تھا یا میں بازار نہیں گئی تھی. جی دوسرا پڑھیے گا با. جی یہ واحد متکلم ہے. واحد نہیں جملہ متکلم پڑھیں ہے. نا پہلے. اذهب الى السوق كل يوم. میں میں بازار جاتا ہوں ہر روز. لا اذهب الى السوق كل يوم. میں نہیں جاتا مطلب بازار کو ہر روز. ٹھیک ہے. یہاں کون سا زمانہ ہے؟ مضارع. اور مضارع میں نہیں کون سا، حال کے مستقبل؟ جاتا ہوں مطلب یہ حال ہے. حال ہے نا. ٹھیک ہے. تو جو نارملی یعنی پریزنٹ انڈیفینٹ ہے یا کانٹینیوس میں بھی عموماً لا ہی استعمال کرتے ہیں. تو لا اذهب الى السوق كل يوم، لیکن زیادہ تر یہ انڈیفینٹ کے لیے آتا ہے. تو مضارع کے ساتھ اگر لا آ رہا ہے تو عموماً وہ اسی کے لیے ہوگا، حال کے لیے. جی تیسرا پڑھیے گا. سأذهب إلى السوق سأذهب. غدا. ٹھیک ہے. سر ترجمہ کر دوں یا دوسرا والا پڑھ لوں؟ آگے پڑھ لیں. لن أذهب إلى السوق غدا. ٹھیک ہے. تو یہاں کون سا زمانہ ہے؟ سر پہلا جو جیم کا جو پہلا حصہ ہے وہ بھی مضارع ہے اگر ہم سین کو ہٹا دیں، لیکن اگر سین لگا دیا تو یہ مستقبل قریب ہو جائے گا. ان قریب میں جاؤں گا کل بازار کی طرف. اور جب ہم نے لن لگا دیا تو یہ اس کے مستقبل کی نفی آ جائے گی کہ میں کل بازار ہرگز نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے صحیح ہے. تو یہ دونوں مستقبل کے ہیں جملے. میں کل بازار جاؤں گا اور کل میں بازار نہیں جاؤں گا. تو ماضی میں ہم ما استعمال کرتے ہیں فعل ماضی کے ساتھ، اور مضارع کے ساتھ اگر ہم لا استعمال کریں تو عموماً وہ حال کے لیے ہوتا ہے. اگر ہم لن استعمال کریں تو یہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے. باقی وہ مضارع کی شکل بھی بدل جاتی ہے. لا کے ساتھ مضارع اگر لا نفی کا ہے تو مضارع نارمل ہوتا ہے، رفع میں استعمال ہوتا ہے. لیکن ہم نے پڑھا تھا لن کے بارے میں کہ یہ نصب دیتا ہے مضارع کو، نواسب میں سے. تو اس کی نیچے کچھ مثالیں ہیں، یہ پڑھ لیتے ہیں. جی نمبر 1 کون پڑھے گا؟ جی عزا آپ پڑھیے. جی. لن اذهب الى قريتي في عطلة الصيف هذا العام. ہرگز نہیں میں جاؤں گا الى قريتي اپنے گاؤں کی طرف. قريتي چھٹیوں میں صيف گرمیوں کی اس سال. ہرگز نہیں یہ مستقبل میں ہے. اذهب واحد متکلم ہے. ایک دفعہ نفی پھر میں ہو پڑھ رہا ہے. دیجئے گا. لن اذهب یہ لن ہے مستقبل کے لیے ہے، ہرگز نہیں. ٹھیک ہے اذهب واحد ٹھیک ہے. متکلم ہے. الى قريتي گاؤں کی طرف، تب جہاں رہتا ہے وہ گاؤں کی طرف.
فی اطلت الصیف گرمیوں کی چھٹیوں میں، ہاں، هذا العام اس سال، فی کے بعد ہرگز کیا پڑھا آپ نے؟ چھٹیوں میں، ہاں نہیں ہے تو چھٹیاں ہی، لیکن لفظ کیا، یعنی اس کو پڑھا کیسے اپنے اس لفظ کو؟ اطلت، نہیں نہیں نہیں، یہ ہے یعنی عین پہ اچھا پیش ہے، ہاں عین پہ پیش ہوگا، تو ساکن ہوگا، فی جی اتلا، ٹھیک ہے جی، فی ٹھیک ہے، اطلت باقی صحیح۔ فی آ گیا ہے، چلے الصیف ٹھیک ہے، اب هذا العام، ہاں ٹھیک ہے۔ عام کیا ہوتا ہے؟ اس سال، عام سال، کہتے ہیں سال کو، حاضل عام اس سال، تو لن جی اذهب الى قریتی، بالکل ٹھیک، فی عطلۃ الصیف حاضل العام، اس سال میں یعنی گرمیوں کی چھٹیوں میں نہیں جاؤں گا۔ اچھا، باقی یہ اب ضروری نہیں ہوتا کہ جہاں ہم مضارع کے ساتھ لن استعمال کر رہے ہیں تو ہر جگہ تاکید ہے، ایسا نہیں ہے۔ بس یہ سمپل مضارع یعنی مستقبل کی نفی کے لیے لن استعمال ہوتا ہے، ہر جگہ اس میں تاکید مراد نہیں ہوتی کہ میں ہرگز نہیں جاؤں گا، ایسا نہیں ہے، جنرل ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں مطلب کچھ جو اردو میں کتابیں لکھی گئی ہیں نا، یا ادھر ہمارے یہاں بر صغیر میں، اس میں بعض لوگوں نے یا بعض حضرات نے وہ تفسیر وغیرہ میں بھی یہ بات لکھ دی ہے، تو جس سے بات مشہور ہو گئی کہ لن جو ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ تاکید کے لیے نہیں ہوتا، خاص طور پہ جب عموماً عام زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب جیسے یہ ایک سادہ جملہ ہے نا، یہ کوئی وہ فارمل جملہ نہیں ہے یا کسی خاص ایک وہ بات پہ زور دینے کے لیے نہیں یہاں کچھ کہا جا رہا، تو ایسے جملوں میں بس جسٹ یہ لن اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہم مستقبل میں کسی کام کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تاکید نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو یہ سمپل ہے۔ اچھا جی اگلا جملہ پڑھیے۔ انی متعب جدا فلن اخرج من البیت اليوم، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، فلن اخرج تو ہرگز نہیں میں نکلوں گی، من البیت گھر سے آج، تو اس میں فلن اخرج ہرگز نہیں، یہ مستقبل کے لیے ہے، اور یہ رفع ناصبہ ہے اور واحد متکلم ہے، ٹھیک اخرجا ہو گیا، ان کے اوپر ٹھیک زبر، ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو متعب ہے تھکا ہوا۔ اچھا جی، نمبر 3۔ لن اترک الصلاۃ ابدا، ہرگز نہیں میں چھوڑوں گا نماز کو کبھی بھی، مطلب ہرگز نہیں مستقبل میں ہے، لن نے مطلب اس کے بعد ہے نا فعل مضارع آ رہا ہے، اترکا واحد متکلم ہے اور مستقبل کے لیے استعمال ہو رہا ہے، حروف ناصبہ ہے، اترکا کاف کے اوپر زبر ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اترکا جو ہے اس کا ماضی مضارع کا پہلا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ ترکا یترکو، ترکا یترکو، ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے۔ جی نورین آپ پڑھیے گا۔ قال المدرس لن اسمح لكم بالدخول بعد بدء الدرس في المستقبل، مدرس نے کہا، ٹیچر نے، میں بالکل بھی نہیں اجازت دوں گا تم لوگوں کو کہ تم لوگ کلاس میں آئندہ سے تم لوگ کلاس میں داخل ہو، جیسے ہی لیسن شروع ہو اور تم لوگ داخل ہو، میں اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا آئندہ۔ ٹھیک ہے، اس میں اجازت کے لیے کون سا لفظ آ رہا ہے؟ یہ لن اسمحا، اجازت نہیں لن دوں گا۔ اسمحا، میں اجازت نہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور اسمحا جو ہے اس کا ویسے ماضی مضارع کیا ہوتا ہے، یعنی پہلا صیغہ کیا ہوتا ہے ان کا؟ سمحا، سمح یسمح، سمح یسمح، یسمعون، ٹھیک ہے۔ چل، اس کا مطلب ہوتا ہے اجازت دینا۔ مطلب میں آئندہ سے تم لوگ کو یعنی اس طریقے سے نہیں، تو اس کو میرے خیال میں اجازت ہی کریں گے اگر ہم اس کا ترجمہ کریں ہاں گے تو۔ اجازت ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ میرے استاد نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا مطلب سننا ہوتا ہے۔ سر وہ عین والا ہے نا، سمع یسمعو میرے خیال میں، عین والا ہے، اچھا چلیں سماعت اور اس سے۔ ٹھیک ہے، ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اس میں ایک تو عین ہے، دوسرا اس میں میم پہ زیر ہے، سمع
یسمعو یہ سننا ہے. یہاں جو لفظ آ رہا ہے یہ ہے سمح، اور اس کا مضارع ہے یسمحو. اس کا مطلب ہوتا ہے اجازت دینا. ٹھیک ہے. آپ نے شاید ایک لفظ یہ سنا ہو اکثر عام بولنے میں آتا ہے، لو سمحت. ایکسکیوز می، ہاں یہ والی بات. ایکسکیوز می کے لیے بالکل صحیح ہے، یعنی اگر آپ اجازت دیں. لو سمح یہ عام استعمال ہوتا ہے ایکسکیوز می کے لیے. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کر لوں، میں یہ پوچھ لوں وغیرہ. اچھا جی، تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. لن اسمح لکم بالدخول یعنی میں تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دوں گا. بعد بدء الدرس، بد کا مطلب کیا ہے؟ شروع ہونا. کسی چیز کا شروع ہونا، آغاز. بالکل ٹھیک ہے. آئندہ میں یعنی کلاس شروع ہونے کے بعد نہیں آنے دوں گا. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا جملہ بھی پڑھیے. لن احلق لحیتی ابدا. لحیتی لام کی زیر کے ساتھ. لحیتی ابدا میں ٹھیک ہے. نہیں مونڈوں گا اپنی داڑھی کبھی بھی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نمبر 6 بھی پڑھ لیں. لن یرجع ابی من مکتی قبل رمضان. نہیں لوٹے میرے والد مکے سے رمضان سے پہلے. نہیں لوٹے یا میرے والد مکے سے رمضان سے قبل، مطلب یہ رمضان میں سے ماضی پہلے کی بات کر رہا ہوں، ماضی میں بتا رہا ہوں کسی کو کہ نہیں رمضان سے لوٹیں پہلے. گے. میرے ہاں والد یہ رمضان سے پہلے مستقبل کا مکے ہے سے نا. نہیں ہاں لوٹیں گے. بالکل صحیح. اس کا مطلب ہے رمضان ابھی آنا ہے، تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ گئے ہیں اور رمضان سے پہلے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کا ماضی مضارع کیا ہوتا ہے؟ پہلا جو صیغہ ہوتا ہے یرجع میں. رجع یرجع. رجع یرجع، اور لن چونکہ نصب دیتا ہے تو لن یرجع. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا لن احلقہ، تو یہ اس کا احلقہ جو حلقہ ہے اس میں حلقہ حلقہ یحلق. یحلق. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں مونڈنا، بال مونڈتے ہیں. حلقہ یحلق. ٹھیک ہے. اچھا جی. اس کے بعد سمیرہ آپ پڑھیے گا نمبر 7 سے. لن نشرب الخمر ابدا میں کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا. باقی ٹھیک ہے، ایک چیز ٹھیک کرنی ہے. لن نشرب الخمر. نہیں ہاں پڑھا ٹھیک ہے، مطلب معنی میں. وہ جو آپ نے کہا نا کہ میں نہیں پیوں گا کبھی بھی، میں لن کے لیے تو نشرب اشربہ ہوگا نا. لن ہم اشربہ. نہیں آئیں گے. نشرب ہاں ہے ہم. بس باقی ٹھیک ہے. ہاں ہم کبھی ہم بھی نہیں شراب نہیں پئیں گے. ٹھیک ہو گیا نہیں پیئیں گے. جی. اگلا پڑھیے جملہ. قال یہودی موسیٰ علیہ السلام یا یہ موسیٰ موسیٰ سے لن پہلے لام بھی ہے نا، لی موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد کما جاء فی سورۃ البقرہ. کہا یہودیوں نے حضرت موسیٰ سے اے موسیٰ لن نصبر علی طعام ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے ایک کھانے پر. کما جاء یہ لیا کیا ہے فی سورۃ البقرہ، سورہ باقرہ سے، البقرہ سے. جاء کا مطلب ہوتا ہے آنا، مطلب جاء فعل ماضی ہے کہ وہ آیا، اور کما ہوتا ہے جیسا کہ، مطلب یہ جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو نصبرہ ہے اس کا پہلا صیغہ کیا ہوتا ہے ماضی مضارع کا؟ صبر. صبارہ. یا اور مضارع کا یصبر. ٹھیک ہے. صبارہ یصبر. بالکل ٹھیک ہے جی. نمبر 9 بھی پڑھیے. قال نبیش من لیس الحریر فی الدنیا فلن نہیں یلبس. پھر پڑھیے گا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لبسا، مجھے نظر سے نہیں آ رہا لبسا ہاں یا ٹھیک ہے اب لیسا. صحیح ہے. لبیسا لبیسا. من لبس الحریر فی الدنیا فلن یلبسہ فی الآخرہ. رواہ البخاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لن لابس الحریرا، اس کا نہیں مجھے میننگ آتا، حریرا اور لابسا. حریر کسی کو پتا ہے حریر کسے کہتے ہیں؟ ریشم. حریر ریشم کو کہتے ہیں. ہاں، لابسا پہننے کو کہتے ہیں آئی تھنک. بالکل صحیح، پہننے کو کہتے ہیں. اور من کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ من سے نہیں، وہ من ہوتا ہے، من ہوتا ہے سے. من جو ہے یا تو سوال کے لیے آتا ہے، سوال کے لیے آئے تو پھر کون کے مطلب میں، ہاں، یا جو کے معنی میں جو بھی آتا ہے. ہاں، جو جو کوئی. جیسے ہو ہے نا انگلش میں، بالکل اسی طرح، یعنی جو کے معنی میں بھی اور کون کے معنی میں بھی. تو جی یہاں پہ تو جو کا معنی آئے گا نا. اور لبیسا ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ لابسا ماضی ہے. ماضی ہے، بالکل صحیح. اس پہ تو ماضی مضارع کی کوئی علامت ہی نہیں ہے. اور یہ اس کے علامت نہیں وزن پہ نا، سمیہ کے وزن پہ، سامنے بالکل کے سمیہ کی طرح ہے. سمیہ کی طرح اس کا مضارع بھی ویسا ہی ہوگا. سمیہ یسمعو، لبیسا یلبسو. جی بتائیے گا کیا مطلب ہے؟ من لابس الحریر فی الدنیا، جو کوئی پہنے گا دنیا میں ریشم، فلن یلبسو فی الآخرہ، تو نہیں پہنے گا وہ آخرت میں ریشم جو بھی ہے. جی بالکل یہی مطلب ہے، یعنی جو دنیا میں ریشم پہنے گا تو وہ اسے وہ آخرت میں نہیں پہنے گا. نہیں پہنے گا. اور یہ روایت ہے البخاری سے، رواہ البخاری ہو، تو یہ روایت کیا ہے بخاری نے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. چلے ماشاءاللہ، اچھا ہے. بس یہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وقفہ لے لیتے ہیں نماز کا. یہ آخری ایکسرسائز ایک کر لیتے ہیں. یہ جو فعل مضارع ہیں ان سے پہلے ہم نے استعمال کر کے دکھانا ہے لن. تو ہر فعل پہ جو یعنی تبدیلی آئے گی وہ اب آپ نے بتانی ہے. جی شروع کیجئے یخرجو سے. جی آپ آمینہ آپ کر لیں شروع. لن یخرج، نہیں اس پہ لن کے ساتھ یوز کرنا سب کو. جی لن یخرجا. لن یخرجا، ٹھیک ہے. کیا مطلب ہوگا لن یخرجا کا؟ ہرگز نہیں وہ نکلے گا. ٹھیک ہے. لن یخرجا یعنی وہ نہیں نکلے گا. جی ٹھیک ہے، آپ آگے بتائیے نورین. لن تکتبین، لن تکتبی ہوگا. لن تکتبی، ٹھیک ہے. نون اس ہٹا کا کیا دیا جائے مطلب ہوگا؟ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوگا؟ تم نہیں لکھو گی. تم نہیں لکھو گی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی سمیرہ. یشربون، لن یشربو. لن یشربو، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ پئیں گے اور وہ نہیں پئیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی عزا. یہ نمبر 4 ہے، یغسلنا. لن یغسلنا. لن یغسلنا، یہ تو نہیں چینج ہوگا نا، وہی نون جو جمع مؤنث والا یہ ایسے ہی وہ رہتا ہے. ہرگز نہیں دھوئیں گی. ٹھیک ہے، وہ نہیں دھوئیں گی، ٹھیک ہے. جی آمینہ آگے بڑھیے. جی لن ادخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کیا مطلب ہوگا؟ ہرگز نہیں میں داخل ہوں گا. ٹھیک ہے. جی نورین. لن تفتحنا، وہ نہیں کھولیں بالکل گی. صحیح. جمع مؤنث، جمع مؤنث. وہ نہیں وہ کھولیں گی. نہیں، تم نہیں کھولو گی. ہاں تم ہے جمع نا، مؤنث. ہے جمع مؤنث میں، یعنی تم عورتیں نہیں کھولو گی. ٹھیک ہے، لن باقی تفتح. اس میں ہاں کوئی چینج نہیں آتا لن کے آنے سے، ویسے ہی رہے گا. جی سمیرہ. تقتلینا،
تم پیو گی، لن تقتلی، تم نہیں پیو گی. نہیں، پینا تو نہیں ہے، وہ تو شریبہ یشربو ہوتا ہے نا پینا. ہاں تقتلینا، کیا تھا تقتلینا، سر بھول گیا ہے. یہ ہوتا ہے. اچھا دوسرا یہ آپ نے جو مجھے ایسے لگے کہ آپ را بول رہی ہیں اس کو. تأکلینا، تأکلینا ہاں ہے نا، ٹھیک ہے، تأکلینا، تأکلینا. اس کا لن مطلب تأکلی، لن تأکلی، ٹھیک ہے. ہاں لن تأکلی ہو جائے گا. اکلا یأکلو، اکلا ہوتا ہے نا ماضی اس کا، کھانا، مضارع ہوتا ہے ہاں کھانا، بالکل. شریبہ یشربو پینا ہے تو ہاں اکلا یأکلو کھانا ہے. ہاں، تو تم لن نہیں تأکلی، کھاؤ، تم نہیں کھاؤ تم گے. نہیں کھاؤ. ٹھیک ہے. جی عزا. تجلسو، لن جی تجلسا، لن تجلسا، اور اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ ہرگز نہیں بیٹھے گا. نہیں، وہ تو ہوگا لن یجلسا. بیٹھے گی. ہاں وہ نہیں بیٹھے گی، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس کا ایک مطلب اور بھی ہو سکتا ہے. تم نہیں بیٹھو گے. تم نہیں بیٹھو گے، بالکل. یہ مضارع میں یہ والا جو صیغہ ہوتا ہے تا والا، یہ دو جگہوں پہ آتا ہے نا، واحد مؤنث غائب میں اور واحد مذکر مخاطب میں. یعنی وہ نہیں بیٹھے گی یہ بھی ہو سکتا ہے، تم نہیں بیٹھو گے یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے چلیں جی، اچھا ہے. تو اب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. اس نماز کے بعد کیا خیال ہے، ہم آگے پڑھ لیں مزید یا اس کو اگلے ویک کر لیں نیکسٹ کلاس میں؟ اب آپ لوگ بتائیے، آپ کی سہولت پہ.